دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، مختلف دینی مراکز اور مدارس کے اساتذہ، معلمین، معلمات، معتکفین اور معتکفات، طلباء اور طالبات، اور دنیا بھر میں ان ٹرانسمیشنز کے ذریعے ہمارے ساتھ شرکت کرنے والے سامعین و سامعات، آج اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمارے اعتکاف کا پہلا دن ختم ہوا ہے اور دوسری رات ہے۔ اس لحاظ سے ہماری نشست تعلیم و تربیت کی بھی دوسری، جیسا کہ میں نے کل آپ کو آگاہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس سال پورے عشرہ اعتکاف میں میری گفتگو کا موضوع اخلاق حسنہ ہوگا۔ بلا تمہید میں اس موضوع کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے خصائل حمیدہ اور اتنے فضائل اور اتنی صلاحیتیں، اتنی فضیلتیں، عظمتیں، سعادتیں، رفعتیں عطا کیں جن کا کوئی شخص آج تک نہ شمار کر سکتا ہے، نہ ہمارے بعد کی نسلوں میں بھی کوئی شمار اور احاطہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت نے فضائل میں اور اعلیٰ صفات میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو لامحدود بنایا ہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے، حسب موقع، حسب محل ان کا ذکر بھی کیا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے ہی عطا کی ہیں آقا علیہ السلام کو وہ فضیلتیں، وہ خوبیاں، اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے، اپنے دست فیض سے، اپنے دست عطا سے بنایا ہے، سنوارا ہے۔ اس لیے کسی ایک صفت کا بھی ذکر کر کے اللہ رب العزت نے از خود نہیں فرمایا کہ آپ اس وصف میں، اس خوبی میں عظیم ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ساری خوبیاں عظیم ہیں، آقا علیہ السلام کے سارے وصف عظیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفیکلی علی التخصیص یعنی خصوصیت کے ساتھ
کسی ایک وصف کا نام لے کر نہیں فرمایا کہ اس میں آپ عظیم ہیں، سوائے ایک وصف کے، سوائے ایک وصف، اور وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق حسنہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، یعنی آپ کے اخلاق حسنہ بڑے عظیم ہیں۔ اب میں چونکہ تربیت کی نشست ہے تو کسی آیت کریمہ کا ذکر ہو یا حدیث پاک کا تو اس کی تفسیر و تشریح کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس میں نحوی پہلو بھی ہوتا ہے اور بلاغی پہلو بھی ہوتا ہے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، مگر اختصار سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ تاکیدیں ہیں اس آیت کریمہ، چھوٹے سے ایک جملے میں کئی تاکیدیں ہیں۔ ایک فرمایا اِنَّا کا، یہ اِنَّا یہ تاکید کے لیے وارد ہوا۔ پھر فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ، علا پر جو حرف لام لگا یہ پھر تاکید کے لیے، اور پھر ارشاد فرمایا اس سے قبل وَإِنَّكَ، واو عاطفہ لگایا۔ یہ ایک الگ بحث ہے، یہ قرآن مجید کے بلاغت کی شان کی بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا، صرف ایک سادہ نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایک چیز واو یعنی واو عاطفہ کے بغیر کہی جاتی ہے، کئی مرتبہ اسی جملے میں واو لگانے کی ضرورت اپیرنٹلی نہیں تھی، واو عاطفہ لگایا جاتا ہے۔ یہاں نہیں فرمایا صرف اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو جب واو عاطفہ بطور خاص لگائی جائے تو یہ بھی ایک تاکید ہے۔ کیسے کہ واو عاطفہ لگا کے پچھلے کلام سے فصل قائم کیا جاتا ہے، فاصلہ قائم کیا جاتا ہے کہ پچھلی بات ختم ہوئی، اب اگلی بات نئی ہے، دھیان سے سنو۔ واو عاطفہ میں فصل قائم ہوتا ہے، فاصلہ، پچھلی بات ختم ہوئی، اب اور کے ساتھ، اور آپ بے شک بڑے عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو یہ جو واو عاطفہ لگتی ہے اس کے اندر معنوی تاکید ہے کہ دھیان سے سنو، سامع کو متوجہ کرنے کا ایک اسلوب ہے۔ یہ جو لوگ علم المعانی، علم البیان، علم البدی یعنی علم البلاغت کا درک رکھتے ہوں ان کو یہ نقطہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا، یہ ایک بلاغت کا نقطہ ہے۔ تو ایک تاکید ہو گئی وَإِنَّكَ، تاکید واو کے ساتھ، ایک تاکید ہوئی اِنَّا، ایک تاکید ہوئی لَعَلَىٰ حرف لام کے ساتھ۔ یہ تاکیدات دے کر پھر فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں۔ پھر چوتھی تاکید یہ آئی کہ خلق کے ساتھ عظیم کہا۔ جو میں نے کہا کہ قرآن مجید میں کسی اور وصف کو بطور خاص عظیم کے ساتھ موصوف نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سارے اوصاف انسان کے ایک طرف، ان سارے اوصاف کا جو وصف احاطہ کرتا ہے اور اس کے اندر سارے وصف آ جاتے ہیں، وہ خلق ہے، خلق حسن، اخلاق حسنہ۔ سارے اوصاف اسی کے مختلف مراتب ہیں، اس کی اہمیت اللہ رب العزت نے بیان کی۔ اب اللہ رب ہے، خالق ہے،
بنانے والا ہے، اور وہ رب ہو کر، خالق ہو کر، سب کچھ دے کر جب اپنی زبان سے فرمائے گا کہ آپ کا خلق عظیم ہے، میرے محبوب آپ کے اخلاق عظیم ہیں، آپ سوچئے کہ رب عظیم جب اپنی مخلوق میں، اپنے نبی میں کسی ایک فرد کے وصف کو عظیم کہے تو اس عظیم کے عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں کسی کو عظیم کہوں، یہ نکتہ سمجھیں، تو وہ کہنا اور ہے، میں خود اتنا عظیم نہیں ہوں نا، تو مجھے جو چیز بڑی اونچی نظر آئے گی میں عظیم کہوں گا، کیونکہ اس عظیم سے اوپر تو میرا مرتبہ نہیں ہے نا۔ آپ کسی شے کو عظیم کہیں تو آپ اپنے درجے رتبے کے مطابق اعتراف کریں گے نا، یہ بڑا عظیم ہے۔ مثلا ایک بلڈنگ بڑی اونچی ہے، اگر آپ اس سے بھی اونچا کھڑے ہوں گے، اس سے بھی اونچا، اور اونچائی سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کے منہ سے یہ جملہ کبھی نہیں نکلے گا، واہ 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 دیکھو کتنا اونچا مینار ہے، واہ 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 اس کی اونچائی دیکھو، یہ جملہ نہیں نکلے گا، کیونکہ اگر آپ خود اس سے اونچے ہیں تو ہر اونچی چیز آپ کو پست نظر آئے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ جب آپ خود بہت اونچے ہیں تو جس بڑی سے بڑی اونچی چیز کو بھی دیکھیں گے، اگر آپ اس سے زیادہ اونچے ہیں تو آپ کو وہ پست نظر آئے گی، پستی میں نظر آئے گی، تو آپ اسیس نہیں کر سکتے کہ بہت اونچا ہے۔ بہت اونچائی کا اندازہ کون کرتا ہے؟ جو خود اس اونچی چیز کے مقابلے میں پستی پر ہو۔ جو نیچے ہوگا تو اسے کوئی چیز اونچی دکھائی دے گی، اور اس کی اونچائی کا اصل اندازہ ہوگا جو نیچے ہوگا، اور جو خود اس اونچی سے اونچا ہے وہ اس کی اونچائی کا وہ اعتراف اور ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فطری امر ہے، یہ ایک فطری امر ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ مطلق بلندی کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بلند سے بلند کر دیا میرے محبوب آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو ہر بلند سے بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے اس طرح حضور کی رفعت ذکر کو بیان کی۔ یہی شان آقا علیہ السلام نے حضور کے خلق کو عظیم کہہ کر کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر مخلوق میں ہم کسی اونچی چیز کی اونچائی کی تعریف کریں تو دراصل اس کی اونچائی کی تعریف میں در پردہ ہماری پستی، ہمارا نیچے ہونا، ہماری پستی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم جتنے پست ہوں گے اتنی ہی دوسری چیز اگر اونچی ہے تو اونچی نظر آئے گی۔ ایک شخص کا اپنا قد ہے 6.5 فٹ، تو وہ 5 فٹ کے آدمی کو بڑا اونچا قد ہے بھئی تیرا نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو خود اس کے کندھوں سے نیچے آ رہا ہے۔ اور اگر ایک شخص بونا ہو، اس کا اپنا قد کو 3 فٹ ہو قد، وہ 5 فٹ 5.5 فٹ والے آدمی کو دیکھے گا تو کہے گا اس کا اونچا قد ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں اونچا ہے۔ تو یہ جو عظمت ہے، اونچائی ہے، پستی ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، یہ سب چیزیں اضافی ہیں، یہ نسبتوں اور اضافتوں کے ساتھ ان کا تعین ہوتا ہے، مقابلے کے ساتھ تعین ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اگر کسی کے خلق کو، اخلاق کو عظیم کہیں تو اس کا معنی اور ہے۔ عظیم ہے بھئی ہم سے اونچے ہیں تو ہم عظیم ہی کہیں گے، لیکن رب ہو کر جو خود عظمتوں کا خالق ہے، جس نے ہر عظیم کو عظیم بنایا ہے، جس نے ہر پست کو عظیم کیا ہے، جس نے ہر ناقص کو کامل کیا ہے، جو رب ہے، رب عظیم، وہ جب اپنی مخلوق میں، دیکھیے اس کے علاوہ رب تو اور ہے کوئی نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، خالق تو اور ہے کوئی نہیں، پھر تو مخلوق ہے نا، اور اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے۔ تو رب ہو کر جب اپنی مخلوق کے
کسی ایک وصف کو کہے محبوب، واہ واہ تیرا وصف، تیرا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ رب عظیم جب کہے میرے محبوب انک وانک لعلی خلق عظیم، ان ساری تاکیدات کو، جتنی تاکیدات ہیں، واو کی، انا کی، لعلی کی اور خلق عظیم موصوف صفت کی، ان ساری تاکیدات کو جمع کروں تو عرف عام میں اس کے مفہوم میں یہ صدا سنائی دیتی ہے، محبوب واہ 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 تیرا خلق کتنا عظیم ہے، محبوب تیری طبیعت کتنی شاندار ہے، محبوب آپ کا مزاج کتنا عالی ہے، محبوب آپ کا برتاؤ کتنا بے مثال ہے۔ واہ واہ ان تاکیدات کا معنی بنتا ہے۔ اور رب ہو کر عظیم رب جب محبوب کے ایک وصف کو عظیم کہے، اندازہ کریں کہ وہ عظیم کیسا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا حال کیا ہوگا۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ یہ تو ایک پہلو سے اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہے، ایک پہلو سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس سے یہ چیز معلوم ہو جانی چاہیے کہ انسان میں بڑے وصف ہوتے ہیں، انسان میں حسن بھی ہوتا ہے، اس کا جسمانی توازن بھی ہوتا ہے، اس کا رنگ روپ بھی ہوتا ہے، انسان میں علم بھی ہوتا ہے، اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں، اس کی جسمانی قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے، اس کا قد اور قامت بھی ہوتی ہے، اس کا لباس بھی ہوتا ہے، اس کی آواز، لہن اور لہجہ بھی ہوتا ہے، بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی خوبیاں بہت ہوتی ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری خوبیوں میں حضور کے خلق کی خوبی کو چنا، خلق کی خوبی کو چنا، اور چن کر، حالانکہ رحمت کو دیکھیں تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام کی رافت کا ذکر کیا، اور آپ کے دیگر، آپ کے علم کا ذکر کیا، آپ کی معرفت کا ذکر کیا، آپ کے تقوی کا ذکر کیا، آپ کی پرہیزگاری کا ذکر کیا، آپ کے عزم اور حوصلے کا ذکر کیا، آپ کے صبر کا ذکر کیا، آپ کے توکل کا ذکر کیا، آپ کے یقین کا ذکر کیا، آپ کے صدق اور اخلاص کا ذکر کیا۔ پورے قرآن میں آقا علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کا ذکر ہے، مگر ان میں سے ایک وصف چن کر، اخلاق، کیا بولیے؟ اخلاق چن کر اس کو فوکس کیا، اور فوکس کر کے فرمایا محبوب آپ کے سارے اوصاف بے مثال ہیں، ان کا کوئی مثل نہیں، مگر آپ کا خلق کیا عظیم ہے۔ اتنی گفتگو کا مقصود یہ ہے تاکہ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ دین میں اور سنت نبوی میں اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اور ہم اسی کو نظر انداز کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کا معنی سمجھا دیتا ہوں۔ خلق دو چیزیں ہیں، ایک لفظ ہے خلق زبر کے ساتھ، خلق، اور ایک ہے خلق۔ اچھا، خلق کیا ہے؟ انسانی شخصیت کے اعتبار سے خلق ظاہر ہے، اور خلق پیش کے ساتھ یہ اس کا باطن ہے۔ سادہ لفظوں میں آقا علیہ السلام اپنی خلق میں بھی بے مثال اور اپنے خلق میں بھی بے مثال۔ خلق ظاہر ہے اور خلق باطن ہے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں آیت نمبر 20 میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ پاک نے تمہارے اوپر ظاہری نعمتوں کا بھی رنگ چڑھا دیا، تمہیں سرفراز کر دیا، سیراب کر دیا، اور باطنی نعمتوں سے بھی فیضیاب کر دیا اور سیراب کر دیا۔
اب آپ اندازہ کریں کہ خود اللہ رب العزت نے انسانی شخصیت کے حوالے سے ذکر کیا کہ میں انسانی شخصیتوں پر ظاہری نعمتوں کا رنگ بھی چڑھاتا ہوں اور باطنی نعمتوں کا رنگ بھی چڑھاتا ہوں۔ ظاہری نعمتوں کا میں نے ذکر کر دیا، وہ بھی ہے، اور باطنی نعمت میں سب سے اعلیٰ چیز خلق ہے۔ اسی خلق کا معنی ایک اور لفظ میں بھی بیان ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ادب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادب سے مراد یہ جو چھوٹے بچے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اولاد والدین کا ادب کرتی ہے، شاگرد اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، عام لوگ بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، یہ جو خاص لوگوں کا اپنے سے بڑے لوگوں کا ادب کرنا، ہم ادب کے معنی مفہوم کو تنگ کر کے صرف یہاں تک سمجھتے ہیں۔ ہم نے ادب کو محدود کر دیا ہوا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ادب ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، یہ اس میں سے ایک جز ہے، یہ اس میں سے ایک جز ہے۔ ادب کہتے ہیں حسن سیرت کو۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ حسن سیرت، کسی کے ساتھ بھی برتاؤ کا حسن، برتاؤ کی عمدگی، کسی کے ساتھ معاملہ، انٹریکشن، اس معاملہ کا حسن، اس کو ادب کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ برتاؤ کا عمدہ ہونا، برتاؤ کا خوبصورت ہونا، برتاؤ کا شاندار ہونا، برتاؤ کا حسین و جمیل ہونا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ ادب بندے کا اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس کو کہیں گے اہل اصطلاح، اہل حقیقت، اہل معرفت، کہیں گے کہ اس کا ادب اللہ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب رسول کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب صحابہ، اہل بیت، اخیار، اولیاء، صالحین کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب اپنے والدین، مشائخ، بزرگوں کے ساتھ کیسا ہے، اور آگے سنیے اس کا ادب اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے، یہ بھی ادب میں آتا ہے۔ اس کا ادب اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب اپنے احباب اور کولیگز کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب جانوروں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب کافروں اور دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا ادب نیکوں کے ساتھ کیسا ہے اور بدکاروں، گناہگاروں کے ساتھ کیسا ہے۔ الغرض ہر ایک فرد کے ساتھ برتاؤ کی نوعیت کو جاننا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ اس کا برتاؤ اچھا ہے، عمدہ ہے، حسین و جمیل ہے، پیارا ہے یا خراب ہے، یہ ادب ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ادب اور خلق ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ میں آپ کے تصورات کو تبدیل کر رہا ہوں، وہ تصورات جو عرصہ دراز سے سوسائٹی میں کہہ کہہ کر، لفظوں کو سن سن کر ہم نے ذہنوں میں گھڑ رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں اور ان پر قائم ہو گئے ہوئے ہیں، ان پر عقیدہ بن گیا۔ بعض اوقات وہ تصورات رسم رواج، معاشرے اور ایک معمولات کی پیداوار ہوتے ہیں، وہ حقیقت کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو ادب اور خلق ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اب قرآن مجید نے جو بیان کیا وہ خلق ہو گیا یا ادب ہو گیا، اس کا معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ انسان کی تخلیق جب ہوئی اس کائنات میں، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، انسانی تخلیق کے وقت بھی اللہ پاک نے اس تخلیق میں ظاہری پہلو کا ذکر کیا اور اسی تخلیق میں باطنی پہلو کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ فرشتوں کو بتایا اللہ رب العزت، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی تو فرمایا میں ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں، یعنی انسان بنا رہا ہوں، انسان کا ایک بشری پیکر بنا رہا ہوں۔ وہ چپکتی بجتی مٹی سے
اور سیاہ بودار جو عرصہ دراز کے ساتھ گل سڑ گیا ہے اور سیاہ ہو گیا ہے اور بودار ہے، اس گارے سے، اس گارے سے ایک پیکر بنا رہا ہوں، اور وہ پیکر تیار کر رہا ہوں تاکہ انسان وجود میں آئے اس کائنات میں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا، انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون۔ جب یہ بتا دیا، یہ اس کی تخلیق کا، یہ اس کی خلق کا پہلو تھا۔ یہ پہلو کیا تھا؟ خلق کا، یعنی ظاہر کا پہلو تھا۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اس کی خلق کو خوبصورت کروں گا، اس کی ظاہری ہیئت کو، اس کی ظاہری شکل و صورت کو، اس کے جسمانی توازن کو، اس پیکر کو ظاہری طور پہ متوازن اور خوبصورت۔ جب توازن پیدا ہو جائے تو توازن کا نام ہی خوبصورتی ہے۔ یاد رکھ لیں، خوبصورتی کس کا نام ہے؟ خوبصورتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، کسی ایک شے کو نام دے دیں۔ خوبصورتی ایسی چیز ہے کہ آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ یہ خوبصورتی ہے، متعین نہیں کر سکتے۔ خوبصورتی ایک ہماگیر جامع توازن کو کہتے ہیں۔ آنکھوں کا سائز کیا ہے؟ انسانی چہرہ ہے، دونوں کا سائز کیا ہے؟ دونوں کتنی موٹی ہیں؟ دونوں کی شکل کیا ہے؟ دونوں کے ابرو کیسے ہیں؟ ان کے ساتھ درمیان میں ناک کی اونچائی کتنی ہے؟ اس کی موٹائی کتنی ہے؟ اس کے ساتھ رخسار کیسے ہیں؟ پیشانی میں درمیان ابروؤں میں فاصلہ کیسا ہے؟ ماتھا کتنا چوڑا ہے؟ رخسار اور ناک کے درمیان کیا توازن ہے؟ پھر لب کیسے ہیں؟ لب موٹے ہیں پتلے ہیں؟ پھر یہ نیچے یہ جبڑے کیسے ہیں؟ پورے چہرے کا پورا کیا اس کا توازن ہے؟ جب ایک ایک شے کو دیکھ اس کا رنگ کیسا ہے؟ متوازن ہے؟ جب ایک ایک چیز کو دیکھ کے توازن بناتے چلے جاتے ہیں تو جہاں ہر شے کامل توازن کے ساتھ مکمل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کیا خوبصورت چہرہ ہے۔ اس کے کندھے، اس کی چوڑائی، اس کی گردن، اس کا سینہ، اس کا قد، اس کے بازو، اس کا پیٹ، اس کی ٹانگیں، ہر چیز کو جب متوازن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حسین، کیا خوبصورت سراپا ہے۔ بلڈنگ کو ہر چیز توازن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ ایک چیز کو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا دیں، خوبصورتی گئی۔ ایک چیز کو تھوڑا سا ہٹا دیں، خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوبصورتی صرف اسی ایک چیز سے قائم تھی، نہیں، ہٹائی تو ایک ہی چیز نا، باقی ہر چیز قائم ہے مگر خوبصورتی نہیں رہی، کیونکہ ایک چیز کے ہٹ جانے سے وہ جو جامع توازن تھا، مکمل توازن، وہ توازن بگڑ گیا، اس سے خوبصورتی جاتی رہی۔ احباب مکرم، جس طرح انسانی جسم کے اندر ایک توازن ہے، انسانی چہرے میں ایک توازن ہے اور اس سے خوبصورتی بنتی ہے، دوستو اسی طرح انسان کے مزاج میں بھی ایک توازن ہے، انسان کی طبیعت میں ایک توازن ہے، انسان کی خصلتوں اور عادتوں میں ایک توازن ہے، انسان کے برتاؤ میں توازن ہے۔ اگر ہر پہلو انسان کے برتاؤ کا متوازن ہو جائے تو اس کے اخلاق کو خوبصورت کہیں گے، اخلاق کو خوبصورت کہیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا، انسان کا جب بشری پیکر بنانے کی بات کی تو فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو توازن دے لوں، جب میں اس کو توازن دے دوں، یعنی ہر چیز کو ٹھیک اپنی اپنی جگہ پہ رکھ لوں اور ہر چیز متوازن ہو جائے تو اس کی خلق سنور گئی، اس پیکر انسانی کا ظاہر جسمانی طور پہ، اس کی شخصیت جسمانی طور پہ سنور گئی۔ پھر کیا کروں گا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اب باطن کی طرف آئے۔
فرمایا اب اس کے بعد جب میں اس کے ظاہر کو سنوار لوں گا، متوازن کر لوں گا، خوبصورت کر دوں گا، تو پھر اس کے باطن میں اپنی روح پھونکوں گا، اس کے باطن میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یہ اس کے باطن میں اپنی روح پھونکنا، پہلے متوازن بنانا تسویت الخلق تھا، تسویت الخلق، اس کی خلق کو عمدہ بنانا تھا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے باطن میں اپنی روح پھونکنا، یہ تسویت الخلق ہے، یہ اس کے اخلاق کو عمدہ بنانا ہے۔ میں جب اس کے ظاہر کو سنوار لوں گا، پھر اس کے باطن کو سنوار لوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جانا، پھر اس کو سجدہ کرنا۔ یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ اور دلاؤں، تمام لوگوں کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ آپ دیکھیے دو لفظ ہیں، پہلے ظاہر کی بات کی، اللہ پاک نے ظاہر کو عمدہ بنانے کی، تو ان کے لفظ پہ غور کریں۔ ظاہر کو عمدہ بنانے کے لیے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو متوازن بنا دوں، جب میں اس کو متوازن بنا دوں، یعنی اپنا فعل بیان کیا کہ میں اس کو متوازن بناؤں گا۔ اللہ پاک نے اپنا فعل بیان کیا، یہ اس کے فعل کا فیض ہے، افعال الہیہ کا فیض ہے کہ بندے کے انسان کے ظاہر کو سنوار کے عمدہ خوبصورت بنا دیا۔ اللہ کے اسماء بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، اللہ کے افعال بھی ہیں، یہ اس کی توحید میں شان ہے۔ اس کی ذات بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اس کے اسماء بھی ہیں، اس کے افعال بھی ہیں۔ تو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، فعل کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی افعال الہیہ کا فیض دیا اس کے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، اپنے افعال میں سے فعل کا۔ اور جب بات آئی اس کے باطن کو سنوارنے کی، اخلاق کو سنوارنے کی، تو اس میں لفظ یوز کیا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کے بعد باطن کی طرف آئے تو فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا۔ دونوں میں فرق دیکھیے، ظاہر میں جس فعل کا ذکر کیا تھا وہ تھا سویتہ، اس کے مقابلے میں جب باطن سنوارنے لگے اللہ رب العزت تو اس فعل کے مقابلے میں فعل آ گیا، فرمایا وَنَفَخْتُ، فعل آ گیا، میں پھونکوں گا، میں پھونکوں گا، میں سنواروں گا اور ادھر میں پھونکوں گا۔ تو اس فعل کے فیض کے ساتھ باطن کو سنوارنے کے مرحلے میں بھی اللہ کے فعل کا فیض آ گیا، دو چیزیں برابر ہو گئیں۔ اب اضافہ کیا کیا؟ ظاہر کو بنانے کے لیے نہیں فرمایا کہ میں اپنی کوئی چیز دے کر سنواروں گا، نہیں فرمایا اپنی چیز سے سنواروں گا، اضافہ نہیں کیا۔ جب باطن اور خلق سنوارنے کی باری آئی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا۔ یعنی اس کے باطن کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے فعل کے فیض پر اضافتاً اپنی روح کا فیض عطا کیا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا۔ اس روح سے مراد کیا ہے اور وہ کیسے پھونکی اور اپنی روح اس میں کیسے ڈالی، یہ اللہ کی شان ہے اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ مگر انسان کے باطن کو، خلق کو سنوارنے کے لیے اس کو اللہ رب العزت نے اپنی روح کے ساتھ جوڑا، اور سویتہ کو ساتھ اس ظاہر کو سنوارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جوڑا۔ میں اپنے دست قدرت سے اس کے ظاہری جسم کو سنوار دوں گا، تو ظاہر کا سنورنا اپنے ہاتھوں سے جوڑا دست قدرت سے، اور اس کے باطن کو سنوارنا اس کو اپنی روح کو اپنی شان کے لائق، اپنے معنی کے مطابق اپنی روح کے ساتھ جوڑا۔ باطن میں اللہ رب العزت نے اپنی روح پھونکی، یعنی اپنا الوہیت کا فیض بھیجا، اپنا چراغ روشن کیا، اپنا نور ڈالا، اپنا نور ڈالا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو روح ہے
وہ عالم اجساد کی، اس دنیا کی شے نہیں ہے، روح عالم بالا کی ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم خالقم بشرم من صلصال من حمأ مسنون، مٹی سے، پانی سے، بودار گارے سے، سیاہ گارے سے جسم کی تشکیل ان چیزوں سے کی ہے۔ جسم اور جسم کے نمائندے اور جسم کے اوصاف وہ اس زمینی ارضی دنیا کی صفتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اور جو انسان کے اندر روح ہے، روح مالا اعلیٰ سے آئی ہے، وہ اس دنیا کی شے نہیں، وہ مالا اعلیٰ سے آئی ہے۔ اس لیے روح کی خصلتیں وہ ہیں جو مالا اعلیٰ کے اطراف ہیں خصلتیں۔ جسم کی خصلتیں وہ ہیں جو اس دنیا مادی عرضی دنیا کی خصلتیں ہیں۔ تو انسان زمین اور آسمان دو چیزوں کی خصلتوں کا مرکب بن گیا ہے۔ تو انسان میں زمین بھی ہے اور انسان میں آسمان بھی ہے۔ اس کا جسم زمین کا آئینہ دار ہے اپنی خصلتوں کے اعتبار سے، اور اس کی روح، اس کا باطن آسمان اور ملکوت و سماوات کا اور عالم بالا کا اور مالا اعلیٰ کا نمائندہ اور مظہر ہے، اس جہان کی خصلتوں کا۔ تو بندے میں گھٹیا خصلتیں بھی ہیں اور بندے میں اعلیٰ خصلتیں بھی ہیں۔ اب یہ دو خصلتیں ہیں۔ اب روح آ کے بند ہو گئی ہے اس جسم کے پنجرے میں، اوپر جسم غالب آ گیا ہے۔ اب حسن خلق کیا ہے جس کو عظیم کہا؟ جسم مادی ہے، عرضی ہے، دنیاوی ہے، گھٹیا چیزوں سے بنا ہوا ہے، اور اس کی پیدائش بھی ایک نطفہ سے ہوتی ہے۔ پیدائش بھی، جسمانی پیدائش بھی ایک نطفہ سے ہوتی ہے، اور وہ نطفہ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز بھی نہیں ہوتی، آپ کو پاک کرنے پڑتے ہیں۔ تو پیدائش بھی جس پانی کے قطرے سے ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ تو جسم میں اس طرح کی خصلتیں آتی ہیں، چونکہ قطرہ بھی ناپاک ہے جس سے جسم کی نشو و نما ہوئی ہے۔ پھر ماں کے رحم میں جب جسم بنتا اور پلتا ہے، وہ ماں کے خون سے پلتا ہے، خون بھی ناپاک ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے۔ تو جس شے کا پینا اور کھانا حرام ہے اس سے یہ جسم بنا ہے، اس سے یہ جسم بنا ہے۔ آپ توجہ کریں جسم کی خصلتوں پر کہ خصلتیں کیا کیا ہوں گی، اور جس نطفے سے انسانی جسم کی تشکیل ہوئی ہے وہ بھی اٹ سیلف پلید ہے، اس کے خروج سے غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، کپڑے کا دھونا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی نہ بھول جب انسان اکڑتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق، کس چیز نے تجھے اکڑنا سکھا دیا؟ تجھے معلوم نہیں کہ ایک چھوٹے سے پلید نطفے سے تیرے وجود کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو جسم اس طرح تشکیل پذیر ہوا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اس عرضی دنیا میں، جسم کی زمینی دنیا میں اللہ نے آسمان رکھ دیا ہے۔ زمینی دنیا کے اندر اللہ نے آسمان رکھ دیا ہے روح کی شکل میں۔ اللہ نے زمینی دنیا کے اندر مالا اعلیٰ رکھ دیا ہے، عالم اسفل میں مالا اعلیٰ رکھ دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ ادنا کے اندر اعلیٰ کو رکھ دیا ہے، اندھیرے کے اندر نور کو رکھ دیا ہے، گھٹیا کے اندر اعلیٰ چیز کو ڈال دیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ احسن تقویم اور اسفل سافلین کو جوڑ دیا، یہاں تک آپ سمجھ گئے۔ اب یہ جو جوڑ ہو گیا ہے اعلیٰ اور ادنا کا، عمدہ اور گھٹیا کا، پاک اور پلید کا، یہ جو جوڑ ہو گیا ہے، اب حسن خلق کیا ہے؟ اس جوڑ میں وہ پلیدی کی خصلتیں بھی آئیں گی، اور ان خصلتوں میں سے ہے غصہ کرنا،
ان خصلتوں سے میں ہے حرص اور طمع اور لالچ کرنا، وہ جو زمین سے آئی ہیں اور پلید نطفے سے آئی ہیں۔ ان خصلتوں میں سے ہے بخیلی کنجوسی کرنا، ان خصلتوں میں سے ہے لوگوں کی حق تلفی کرنا، لوٹ مار کرنا، ان خصلتوں میں سے ہے غیبت چغلی کرنا، ان خصلتوں میں سے ہے تکبر کرنا، رعونت کرنا، ان خصلتوں میں سے ہے دوسرے کو حقیر جاننا، گھٹیا اور کمینہ جاننا، ان خصلتوں میں سے ہے دوسروں کو گالیاں دینا، برے برے لفظ بولنا، دوسرے کے ساتھ روڈ طریقے سے پیش آنا۔ یہ سب انہی خصلتوں کا، چکر بازی کرنا، عیاری کرنا، مکاری کرنا، تیزی تراری کرنا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، قتل کرنا، جھگڑا کرنا، فساد کرنا، اور شہوتوں کی طرف جانا، مال و دولت کا حریص ہونا، عہدہ منصب کے پیچھے حریص ہونا۔ یہ ساری خصلتیں انسان کے اندر آئی ہیں ایک طریقے سے، اور ان ساری خصلتوں کی آماجگاہ جہاں یہ خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس کا ایک نمائندہ ہے، اس نمائندے کا نام ہے نفس، اس کا نام ہے نفس، اور ان برائیوں کی وجہ سے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح پھونکی، تو گویا میں نے کہا زمین میں آسمان آ گیا، جسم میں روح آ گئی۔ اب وہ جو روح آئی تو وہ اپنی خصلتیں لے کر آئی۔ روح کہاں سے آئی؟ روح اس دنیا سے آئی ہے جہاں نہ جھوٹ تھا، نہ غیبت تھی، نہ چغلی تھی، روح نے سنی نہیں تھی کبھی، نہ تکبر تھا، نہ بے ایمانی تھی، نہ عیاری تھی، نہ مکاری تھی، نہ حرام خوری تھی، نہ مار پیٹ تھی، نہ قتل و غارت گری تھی۔ روح اس جہان سے آئی ہے جس جہان میں یہ خصلتیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ کہاں سے آئی ہے روح؟ عالم ملکوت سے، ملائکہ سے آئی ہے، ملائکہ کی دنیا سے آئی ہے، ملائکہ کی دنیا سے۔ روح ان خصلتوں سے واقف ہی نہیں۔ یہاں پر ایک قرآن مجید کا حوالہ اور دے دوں تاکہ بات اچھی طرح اور کلیئر ہو جائے آپ کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا اور اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا دوسرے مقام پر کہ میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے لگا ہوں، اور ان کو اللہ رب العزت نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس کا جسمانی پیکر بنا رہا ہوں ان چیزوں سے، یہ فرشتوں کو معلوم تھا۔ اوپر سے اللہ رب العزت نے فرما دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا زمین میں۔ تو فرشتے بول اٹھے۔ کیوں بول اٹھے؟ وہ اس جہان سے تھے جس جہان میں یہ دوسری گھٹیا دنی خصلتیں نہیں تھیں۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ان چیزوں سے جسم بن رہا ہے، وہ سمجھ گئے کہ ان چیزوں کے ساتھ تو خصلتیں بھی آئیں گی، تو بول اٹھے کہ باری تعالیٰ کیا ایسے شخص کو تو اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا؟ انہوں نے سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، سوال کیا اپنی الجھن کو دور کرنے کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، شرح صدر کے لیے سوال کیا کہ باری تعالیٰ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جھگڑا کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، فساد انگیزی کرے گا۔ اب یہ جو ساری چیزیں فرشتوں نے بیان کیں، بولیے اس وقت سے پہلے زمین پر کوئی انسان ہوا تھا؟ بھئی یہ تو سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے، تو فرشتوں نے کب دیکھ لیا تھا کہ انسان ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرے گا؟ کب جان لیا تھا فرشتوں نے؟ نہ پہلے انسان تھے، نہ کوئی فساد کیے تھے، نہ قتل و غارت گری کی تھی، نہ خون خرابہ کیا تھا، بھئی انسان تو تھے ہی نہیں، پہلا انسان پیدا ہو رہا تھا۔ تو فرشتوں نے یہ ساری بات کہاں سے کر لی؟ کہاں سے کی؟ وہ جو اجزاء ترکیبی سن لیے تھے کہ ان بیسک انگریڈینٹس کو، ان اجزاء ترکیبی کے ذریعے اس انسان کا جسم بن رہا ہے، وہ سمجھ گئے جن چیزوں سے جسم بن رہا ہے انہی چیزوں کی خصلتوں سے اس کی طبیعت بنے گی، انہی اشیاء کی خصلتوں سے اس کی طبیعت بنے گی، اور جیسی طبیعت ہوگی ویسا کام کرے گا۔
جیسی طبیعت ہوگی ویسا. تو ان کو فساد انگیزی اور خون خرابہ انسان کی اجزائے ترکیبی کے اوصاف کو دیکھ کر، ان کی خصلتوں کو دیکھ کر انہوں نے طبیعت دیکھ لی اور طبیعت کے اندر چھپا ہوا خون خرابہ نظر آ گیا تو وہ بول اٹھے. یہ ثبوت ہوا کہ فرشتے اس جہان سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، کہ ہر وقت تیری تسبیح کرنے والے، تیرے حضور جھکے رہنے والے، نہ جھگڑا کرنے والے، نہ فساد کرنے والے، ہم ہی میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جانا یہ کیسا ہے؟ پوچھا. اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا کچھ اور چیزیں. اب میں اس مضمون میں آگے نہیں جانا چاہتا، وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. آگے فرمایا کہ میں نے ان کے علاوہ کچھ اور بھی اس کو عطا کیا ہے. سمجھانا مقصود یہ تھا کہ ملائکہ جس جہان میں رہتے ہیں اور جس جہان سے آتے ہیں، روح بھی اسی جہان کی ایک مخلوق ہے، عالم ملکوت کی مخلوق ہے روح. لہذا روح نے بھی نہ بھی کوئی فساد دیکھے تھے، نہ دنگا، نہ جھوٹ، نہ غیبت، نہ چغلی، نہ بے ایمانی، نہ دجالی، نہ کذابی، کچھ نہیں دیکھا تھا. وہ پاک جہان سے آئی اور کیا دیکھا تھا؟ روح نے ہر وقت اللہ کی تسبیح سنی تھی. اچھا، کھانے کی بھی عادت نہیں روح کو، کچن بھی نہیں تھا وہاں اس کے لیے، روٹی بھی نہیں پکتی تھی، سالن بھی نہیں تھا، تھکتی بھی نہیں تھی. روح جہاں سے آئی وہاں تھکاوٹ بھی نہیں، وہاں عبادت ہے، ہر وقت تسبیح ہے، ہر وقت اللہ کی حمد ہے، ہر وقت اللہ کی تکبیر ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت ہے، ذکر اذکار ہے، اللہ کے انوار اترتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں وہ ملائکہ اور ارواح. اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی قربت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. وہ اس جہان سے آئی ہے، اس کی عادات اس طرح کی ہیں، اس ماحول میں جمی اور پلی پڑی ہے. وہاں سے ان خصلتوں کی حامل روح کو لا کے اس جسم میں بند کر دیا. اب دو چیزوں کا ایک مقابلہ ہو گیا. جسم چاہتا ہے کہ انسان کی طبیعت ساری کی ساری میری خصلتوں کے مطابق چلے. اب روح چونکہ زندہ ہے وہ تڑپتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں، مجھے جو مالا اعلیٰ سے بھیج کر اس میں ڈالا گیا ہے اس انسان کی طبیعت میری خصلتوں کے مطابق بنے. حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق یہ ہے کہ جسم فرشی ہو اور طبیعت عرشی ہو جائے، اس کو حسن خلق کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے بات کو؟ جسم فرشی ہو اور طبیعت عرشی ہو جائے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. میرے معتکف بیٹے اور بیٹیاں اور میرے بھائی اور بہنیں کاش اس راز کو پا لیں اور دنیا بھر میں گفتگو کو سننے والے، اس منظر کو دیکھنے والے، اور اللہ بھلا کرے اس بات کو دنیا بھر میں پہنچانے والوں، لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس راز کو پا لیں. حسن اخلاق اور جو عظیم ہے انسان کا عظیم ہونا، عظمت صرف اتنی بات میں ہے کہ جسم فرشی ہو، طبیعت عرشی ہو جائے. میں جملہ پھر بولتا ہوں، میں تو ایک کیف میں آ گیا ہوں تو مجھے تو آگے کچھ کہنے کو جی نہیں کر رہا. میرا آگے کچھ کہنے کو جی نہیں کر رہا کہ جسم فرشی ہو، طبیعت عرشی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بشری پیکر میں عرش چلتا پھرتا ہوگا. انسان کے بشری پیکر میں زمین پر عرش چلتا پھرتا ہوگا. جدھر انسان جائے گا اس کے بشری پیکر کے پردے میں عرش چلتا پھرتا جائے گا. جب بشری پیکر میں عرش چلے گا تو گویا زمین پر عرش کا سما ہوگا، اس کا انوار الہیہ سے تعلق ہوگا، اس کے اندر اللہ کی تسبیح ہوگی، اس کو اللہ کے حضور جھکنا آئے گا، اس کے اندر سے تکبر نکل جائے گا.
غیظ و غضب نکل جائے گا، غیبت چغلی نکل جائے گی، جھوٹ عیاری مکاری نکل جائے گی، ہرس ہوس نکل جائے گی. اس کا پیکر جسمانی ہوگا، پیکر انسانی ہوگا، اور اندر کے خصلتیں اور احوال عرشی اور روحانی ہوں گے. اگر روح کی یہ خصلتیں نفس پر اور جسم کے حال پر غالب آ جائیں تو اس توازن کو، یہ جو توازن بنے گا اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. یہ ہے اخلاق کا معنی. اب اس کی اہمیت کو سمجھ لیں. اس چیز کو بار بار سنتے رہیں بعد ازاں. یہ جو کچھ میں نے اب تک بیان کیا میں نے زندگی میں کہیں پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہوتا تو میں آپ کو کتاب ریکمینڈ ضرور کرتا کہ فلاں کتاب کو پڑھا کریں تاکہ آپ روز اس سبق کو یاد رکھیں. اتفاق ہے، اب یہ نصیب کی بات ہے، اب اسی کو سنا کریں گے تو سبق ملے گا آپ کو. میں نے زندگی میں کہیں پڑھا نہیں، نہ کسی نے پڑھایا نہ کبھی پڑھا. یہ ایسے بس یہ آپ کا نصیب ہے، جو کچھ اللہ پاک نے دل میں ڈالا آپ کو بتا دیا. پڑھنے کے لیے تو آیات قرآنی ہوتی ہیں جو ہر کوئی پڑھتا ہے، اور احادیث نبوی ہوتی ہیں، مگر یہ ایک مغز ہے جس کو سمجھنے کی اور اپنے اندر اتار لینے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ آج ایک چیز بڑی اہم اور کرتا ہوں، اور وہ یہ، چونکہ یہ موضوع چلے گا انشاءاللہ. آج دوسرا حصہ اس گفتگو کا یہ کرتا ہوں کہ دین کے اینگل کو دیکھیں. دین کے اینگل کو، اخلاق کا معنی، حسن اخلاق کا یا خلق حسن کا معنی سمجھ گئے. یہ دراصل ایک تزکیہ ہے، یہ تصفیہ ہے، یہ تحلیہ ہے، تخلیہ ہے، تحلیہ ہے، یہ تجلیہ ہے. یہ مراحل ہیں. نفس کا تزکیہ ہے، قلب کا تصفیہ ہے، پھر قلب و باطن کا تخلیہ ہے، یعنی غیر، میل، کچیل، سب گندی چیزیں، خصلتوں کو نکال کے اس کو خالی کر دینا برائیوں سے، تخلیہ ہے. تخلیہ کے بعد پھر تحلیہ ہے. جب یہ سب کچھ نکال دیں گے تو کچھ تو اندر ڈالیں گے نا، ویکیوم تو نہیں رہتا. تو یہ جو جسمانی، نفسانی، گھٹیا چیزیں، خصلتیں نکال دیں گے تو اس کے اندر اللہ کے اخلاق، مالا اعلیٰ کے اخلاق کو ڈال دینا، ریپلیس کر دینا، یہ تحلیہ ہو جاتا ہے. اور جب تخلیہ کے بعد تحلیہ ہو جائے تو پھر تجلی نصیب ہوتی ہے. یعنی پہلے تزکیہ تصفیہ کے بعد پہلے تخلی ہوتی ہے، پھر تحلی ہوتی ہے، پھر تجلی ہوتی ہے. جب پلید چیزیں نکل جائیں اور عالم بالا کے پاک خصلتیں آ جائیں پھر وہ تجلی کرتا ہے، پھر اللہ تجلی کرتا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل، پھر وہ تجلی کرتا ہے. تجلی سے پہلے یہ مراحل تزکیہ و تصفیہ کے اور تخلیہ اور تحلیہ کے ضروری ہیں. ان سے اخلاق سنور جاتے ہیں. جب اخلاق ایسے عمدہ ہو جائیں اور ظاہر و باطن اتنا پاکیزہ ہو جائے تو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنا نور ڈالے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر وہ جب نور ڈالتا ہے اس کو تجلی کہتے ہیں، اس کو تجلی کہتے ہیں. پھر جب تجلی ہونے لگتی ہے پھر درجے بلند ہوتے ہیں. جب تجلی اللہ کی بار بار ہوتی ہے پھر تدنی ہوتی ہے، تدنی کے بعد پھر تدلی ہوتی ہے، تدلی کے بعد پھر ترقی ہوتی ہے، ترقی کے بعد تولی ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ دیکھتا میری آنکھوں سے ہے، یہ سنتا میرے کانوں سے ہے، یہ بولتا میری زبان سے ہے، پکڑتا میرے ہاتھ سے ہے، چلتا میرے پاؤں سے ہے. دیکھنے میں بندہ ہے مگر اس کے اندر عرش چلا جا رہا ہے. عرش دیکھنے میں فرشی ہے مگر اس کے اندر ایک عرش چلا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہوتی. اس کے لیے میں جو تعلق سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے دین میں
جب اخلاق سمجھ گئے، میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں کہ اخلاق صرف کسی ایک دو عادتوں کے بدلنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ چینج ہے، یہ پورا انقلاب ہے۔ دیکھو ہماری تحریک، ہمارے مشن کا عنوان کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ پھر بولیے۔ اب انقلاب باطن میں بھی اور انقلاب ظاہر میں بھی۔ آج دن کو میں نے کہا کہ یہ 10 روز باطنی انقلاب کے لیے ہوتے ہیں، یہ باطنی انقلاب کے لیے ہوتے ہیں۔ اور باطنی انقلاب یاد رکھ لیں، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خلق حسن، اگر خلق حسن اور خلق جمیل کامل ہو جائے تو باطنی انقلاب بھی آ گیا، بندہ اللہ کا ولی ہو گیا، ولی ہو گیا۔ اس کا نام ولایت ہے، اس کا نام ولایت ہے۔ یہ گفتگو آگے آگے چلے گی، یہ سب چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے اندر اس حسن اخلاق کی اور اس تزکیہ اور تصفیہ باطن کی، جس کے ذریعے بندے کی خصلتیں بدل جائیں، بندے کی طبیعت، یہ لفظ آسان ہے سمجھنے کی، طبیعت بدل جائے۔ اب طبیعت اور فعل، طبیعت اور عمل، اس میں ایک فرق ہے، وہ بھی سمجھاؤں آپ کو۔ ایک اور مثال دوں گا، اس سے فہم اور کھل جائے گا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بڑی توجہ سے چند چیزیں سنیں، پھر میں سوال کروں گا۔ پھر آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہم نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے احباب اوپر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ ہمارے دوست ہاتھ کا ارسال کرتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں، تاہم قیام کی یہ شکلیں اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق۔ پھر آپ رکوع کرتے ہیں، پھر آپ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کے بعد آپ قوما، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، رکعتیں پوری کرنے کے بعد یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں ان کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات، انتقالات۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے باندھ لیے، یعنی آپ اپنی پہلی حالت کو بدلتے جا رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، پھر آپ جھک گئے، پھر زمین پہ چلے گئے، سجدے میں کھڑے ہو گئے، آپ نے پڑھا، آپ نے دائیں بائیں سلام پھیر دیا۔ یہ ساری مختلف قسم کی جسمانی حرکات ہیں، انتقالات ہیں، یہ افعال ہیں۔ ان تمام افعال کو جمع کر دیں، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، رکوع اور سجود میں، قعود میں جو پڑھا جاتا ہے سب شامل ہے۔ یہ ملا دیں تو اس کو نماز کہتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ نماز کا جسم ہے، یہ نماز کا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی، ان میں سے کسی ایک حرکت کا نام، یا کسی ایک انتقال کا نام، یا کسی ایک رکن کا نام، جتنا آپ کو بیان کیا، ان میں سے کسی ایک میں خشوع آیا ہے لفظ؟ سوچ لیں، غور کر لیں، خشوع اور خضوع ہے ان میں سے کسی میں؟ رقت ہے، اللہ رب العزت کی طرف تضرع، رجوع ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، تسبیح، قوما، سجود، قعدہ، تسلیم، ذہن کو دوڑائیں، نگاہ میں لائیں۔ اور میں سوال یہ کر رہا ہوں، ان ساروں میں کہیں لفظ آپ نے سنا کہ یہ اس حرکت کا نام خشوع ہے، اس انتقال کا نام خضوع ہے، اس انتقال کا نام صدق اور اخلاص ہے؟ کہیں آیا یہ لفظ؟ اس کا نام اللہ کے حضور تضرع اور انکساری ہے۔ اس انتقال اور حرکت کا نام اللہ کے حضور رقت ہے، رجوع الی اللہ ہے، قلبی رغبت ہے، توجہ الی اللہ ہے۔ کوئی نام آیا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو پہلے گنی یہ ایک اور مضمون ہے، اور جو ساری چیزیں میں نے سوال میں آپ سے پوچھی یہ کوئی اور مضمون ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بعد ازاں پوچھی یہ نماز کی روح ہے۔
اب آپ کو میں نے مثال پہلے دے دی ہے نا، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اب اسی مثال کو لے کے آگے چلیں تو نماز کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ یہ جتنے ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے انتقالات ہیں، جتنے ہماری نماز کی حرکات ہیں، یہ نماز کا جسم ہے، ان میں ایک بھی روح صلاۃ نہیں ہے۔ یہ سارے مل کر نماز کے جسم کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے بازو کٹ جائے تو جسم نامکمل ہو جائے گا نا، ٹانگیں کٹ جائیں تو جسم نامکمل ہو گیا، کان ناک کٹ گیا تو جسم نامکمل ہو گیا، دھڑ ناقص ہو جاتا ہے نا۔ اس طرح ان میں سے کوئی رکن، کوئی فعل، کوئی حرکت اگر رہ جائے تو نماز کا جسم ناقص ہو جائے گا، نامکمل ہو جائے گا۔ یہ سارے افعال ملا کر نماز کا جسم بنتے ہیں، اور جسم کبھی زندہ نہیں ہوتا روح کے بغیر۔ روح پڑے تو جسم زندہ ہوتا ہے۔ اب جب ایک شخص کی ڈیتھ ہو جائے تو کتنا فرق پڑتا ہے، ان جسمانی اعضاء میں سے کوئی عضو مس ہوتا ہے؟ جب موت واقع ہوتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جتنے عضو ہیں سب قائم دائم ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، اس میں سے نکلتا کیا ہے؟ صرف روح۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ اس کو انسان نہیں کہتے، آپ اس کا عنوان بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں میت پڑا ہے۔ 5 منٹ پہلے تک اس کو میت نہیں کہتے تھے۔ آپ کا نام، اس کا عبد الکریم نام ہے، اس کا محمد صدیق نام ہے، اس کو مولانا محمد حسین آزاد نام ہے۔ 5 منٹ پہلے یہ مولانا محمد حسین آزاد تھے، روح نکلی، اب آپ کے کلیگ ہیں سارے کھڑے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں کہتا یہ مولانا محمد حسین آزاد صاحب کو لے چلو، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے جی میت اٹھائیں، نام ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، نام ہی بدل دیتے ہیں، اور عمر بھر جنہوں نے پالا پوسا وہ سارے فیملی کے لوگ کہتے ہیں جی دیر ہو گئی ہے، لے کے چلو، جلدی چلو، دیر ہو گئی، اب گھر میں رکھنے ہی نہیں دیتے، گھر میں رکھنے نہیں دیتے۔ شفیق کہتے ہیں لے چلو، دیر ہو رہی ہے، اس کو جا کے گڑھے میں، قبر میں، اس کا نام قبر ہے، مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے سارے گھر پلٹ آتے ہیں۔ اس کی اولاد میں کبھی کوئی اولاد ایسی دیکھی جو کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا اب زندگی پر، اپنے باپ کے پاس رہوں گا؟ یا باپ پیچھے رہ جائے، جوان بیٹا جائے، کوئی باپ دیکھا کہ میں نے تو زندگی بھر ادھر ہی رہنا، ادھر ہی مرنا ہے؟ وہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ وہ ایک دوسرے پر مر مٹنے والے کہاں گئے؟ باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ایک دوسرے پر مرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے۔ ہر کوئی اس کو مٹی کے نیچے قبر کے گڑھے میں دفن کر کے واپس پلٹ کے گھر آ رہا ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی، رشتے ہی بدل گئے، احساسات کی دنیا ہی بدل گئی، تعلقات کی نوعیت ہی بدل گئی۔ کس شے نے بدل دیا؟ وہ ایک شے تھی جو نظر کبھی کسی کو نہیں آئی تھی، ایک چیز تھی جو اس کے اندر تھی، نظر کسی کو نہیں آئی تھی۔ نظر وہی کو چاہتا تھا، پہلے بھی وہی تھا، اب قبر میں لیٹایا جانے والا بھی وہی ہے۔ جو کچھ نظر آتا تھا وہ تو جوں کا توں ہے، اور جو کچھ نکل کے گیا ہے وہ تو نظر کبھی نہیں آئی تھی، وہ نظر ہی نہیں آئی تھی۔ تو پتہ چلا جو شے نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور حقیقت وہ شے ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ حقیقت وہ شے ہے جو نظر نہیں آتی، اوجھل رہتی ہے نگاہوں سے، دکھائی نہیں دیتی۔ پتہ چلا جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں، جو نظر آئے وہ حقیقت نہیں۔ انسان سے بڑھ کر پھر اور فیصلہ کیا کرنا ہے؟
حقیقت وہ تھی جس نے انسان کو انسان بنا رکھا تھا، جس نے باپ بنا رکھا تھا، جس نے بیٹا بنا رکھا تھا، جس نے پیار پیدا کر رکھا تھا، جس کے ساتھ احترام تھا، جس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے سوتے تھے۔ وہ کوئی شے تھی اس کے وجود کے اندر، ہم نے اس شے کو بھلا دیا ہے، اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے، اس کو قتل کر دیا ہے، اور ہم پجاری بن گئے ہیں اس جسم کے مادی عرضی سراپا کے، جو نطفہ پلید سے تشکیل پا کے جوان ہوا ہے، اور ہم اس حقیقت کو بھول گئے ہیں جو من روحی اس مولا کے گھر سے آئی ہے، جس کا چراغ جلایا گیا تھا اس جسم کے اس حجرے میں، اس جسم کے کوٹھے میں، جس نور کا چراغ جلایا گیا تھا، وہ جو نظر تو نہیں آتی تھی مگر نکلی تو آنکھیں پھر گئیں، رشتے بدل گئے، نام ہی بدل گیا۔ یہ فرق آپ سمجھ گئے نا؟ یہ جو فرق انسانی زندگی اور موت کی مثال سے سمجھے، پلٹ کر آ جائیں، یہی فرق نماز کے جسم اور نماز کی روح میں ہے۔ نماز کا جسم تو ہو گیا مگر جس میں خشوع نہ تھا، جس میں خشوع نہ تھا، جس میں رجوع نہ تھا، جس میں صدق نہ تھا، جس میں اخلاص نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور تضرع نہ تھی، جس میں رکت نہ تھی، جس میں گریہ نہ تھا، جس میں اللہ کے حضور طلب نہ تھی، جھکاؤ نہ تھا، انکساری نہ تھی، عبدیت نہ تھی، وہ نماز کا جسم رہا اور روح سے خالی رہی۔ یہ جو فرق ہے دونوں میں، نماز کی مثال آپ نے سمجھ لی، وہ جس کو خشوع، خضوع، تضرع، صدق، اخلاص، توجہ کہا میں نے، وہ نماز کی طبیعت ہے۔ جو ارکان کیے یہ نماز کا جسم ہے، اور اس کے اندر کی یہ کیفیات، اس کے اندر کے یہ احوال، یہ عبادت الہی اور نماز کی طبیعت ہے، یعنی باطنی کیفیت یہ طبیعت ہے۔ اسی طرح دین کا ایک جسم ہے، اور دینی تمام عبادات کا ایک جسم ہے، اور ایک اس جسم کی روح ہے۔ اخلاق حسنہ سارے دین کی روح ہے، سارے دین کی روح۔ اب میں جو ارکان ہیں نا دین کے، توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد 5 ارکان میں سے عملاً کتنے ارکان ہیں پھر؟ شہادت توحید و رسالت کے بعد بولی نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب چاروں کو قرآن مجید سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، توجہ سے سن لیں کہ قرآن مجید نے ان ارکان کے عبادات کے جسم اور روح کا تعلق کیسے جوڑا۔ نماز پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت کے بعد۔ اب قرآن مجید کی سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ فرمایا نماز قائم کرو۔ کیوں حکم دیا؟ نماز قائم کرو، حکم دیا۔ کیوں؟ کہ نماز 2 چیزوں سے تمہیں روکتی ہے۔ نماز قائم کرو، یہ حکم نماز کا جسم قائم کرنے کے لیے، اور نماز جن 2 چیزوں سے روکتی ہے یہ اس نماز کی روح ہے۔ تو جو نماز نمازی کو ان 2 چیزوں سے نہ روکے وہ نماز نہیں ہے، وہ مردہ جسم ہے۔ جو ان 2 چیزوں سے جو نماز نہ روکے وہ مردہ جسم ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے۔ کون سی 2 چیزیں؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایک فحشاء سے، اور فحشاء کہتے ہیں رذائل اخلاق، رذائل اخلاق، اور منکر سیئات اعمال۔
برے اخلاق کو فحشا کہتے ہیں اور برے افعال کو منکر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ بری خصلتوں سے اور برے اخلاق سے بھی روکتی ہے اور برے اعمال اور افعال سے بھی روکتی ہے، فحشا سے بھی روکتی ہے اور منکرات سے بھی روکتی ہے، فواحش سے بھی روکتی ہے۔ اور فواحش سے مراد صرف ایک بدکاری کا فعل نہیں ہے۔ اگر زبان گندی ہوگی تو کہیں گے یہ فحش زبان ہے، وہ بھی فاحش میں آئے گا۔ برتاؤ گندا ہوگا، فواحش میں آئے گا۔ سوچ گندی ہوگی، فواحش میں آئے گی۔ ہر وہ کام جو نظافت، لطافت اور شرافت کے معیار پہ نہیں ہے، جو حسین اور جمیل نہیں ہے، بددا ہے، برا ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ عمل بے حیائی کا ہے، وہ فحشا کے اندر آتا ہے۔ صرف ایک بدکاری کا عمل نہیں، زبان کی بدکاری، آنکھوں کی بدکاری، اخلاق کی بدکاری، گفتگو کی بدکاری، برتاؤ کی بدکاری، دل کنجوس ہے تو بدکار ہے، سارے رویے فحشا میں آتے ہیں۔ تو نماز تمہیں برے رویوں سے روکتی ہے اور نماز تمہیں گناہوں کے اعمال سے روکتی ہے۔ تو برے رویوں سے رکنا اور برے اعمال سے بچنا یہ نماز کی روح ہے۔ تو نماز فرض کی گئی تاکہ بندے کے اخلاق سنور جائیں اور افعال سنور جائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا رکن شہادت توحید و رسالت کے بعد نماز، اور نماز کی روح اخلاق کو سنوارنا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انما اتقبل الصلاۃ مما تواضع بها لعظمتی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کی خاطر متواضع اور منکسر ہو جائے۔ اس کی نماز قبول کرتا ہوں جس کی نماز اس کے تکبر اور رعونت کو ختم کر دے اور اس کی طبیعت اور مزاج میں تواضع اور انکساری پیدا کر دے، اور میری مخلوق پر ظلم نہ کرے اور میری نافرمانیوں پر اصرار نہ کرے اور میری یاد کو جاری رکھے۔ اور آخر پہ فرمایا وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمِلَ وَرَحِمَ الْمَصَابِ، اور مصیبت زدوں پر رحم کرے، بیواؤں پر رحمت کرے، مسافروں پر کرم کرے، مسکینوں محتاجوں پر رحمت کرے، اپنا مال خرچ کرے۔ جس شخص کے اندر ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں میں اسی کی نماز قبول کرتا ہوں۔ بقایا لوگ باقی تو نماز کے جسم کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، باقی لوگ نماز کے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ نماز انہی کی نماز ہے، فرمایا کہ جن کے اندر تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، تکبر نہ رہے، بڑا پن نہ رہے، اکڑ نہ رہے، جھکنے والے بن جائیں، خود کو چھوٹا سمجھیں، خود کو حقیر سمجھیں۔ کیوں حقیر سمجھیں؟ کہ ہر وقت ان کی نگاہ میری عظمت پر رہے، میری عظمت پہ رہے، اور وہ مخلوق پر ظلم نہ کریں، مخلوق پہ جبر نہ کریں، مخلوق کی حق تلفی نہ کریں، شب و روز مجھے یاد رکھیں۔ مسکین اور محتاج ہو تو اس کے لیے سراپا رحمت بنے، مسافر ہوں ان کے لیے سراپا شفقت بنے، بیواؤں اور یتیموں پر سراپا رحمت بنے، اور مصیبت زدہ کے لیے ہمیشہ سہارا بنے۔ نماز جن لوگوں کی سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں یہ تبدیلی پیدا نہیں کرتی، فرمایا میں ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے اندازہ ہے یہ حدیث پاک بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی پہلے، یہ میرا گیس ہے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ یہ مضمون ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نماز کا جسم تھا، یہ نماز کی روح ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ نماز کے فرض کرنے کا مقصد بھی اخلاق سنوارنا۔ اللہ پاک ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، اس کی کبریائی نے بڑھ نہیں جانا ہمارے سجدے کرنے، نماز پڑھنے اور قرات کرنے، اور آپ نماز نہ پڑھیں تو نہ اس کی کبریائی نے گھٹ جانا ہے۔ اسے کوئی محتاجی نہیں، بے نیاز ہے۔ اس نے ہمیں کیوں ڈالا ہے ان حرکات میں؟
صبح و شام 5 وقت نمازوں کو ہمیں کیوں ڈالا ہے؟ ہر کام چھوڑ کے دوڑے، نماز کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، سجدے کریں، رکوع کریں۔ سمپل سوال ہے، اپنی ضرورت کے لیے یا ہماری ضرورت کے لیے؟ بتائیں۔ ہر کام چھوڑ کے دوڑیں، نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھیں، قرات کریں، قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، اس نے ہمیں یہ سارا جو ہمارے اوپر عبادت کا بوجھ ڈالا کیوں؟ اس سارے کام کاج کی ضرورت اس کی کوئی اپنی ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ بولی اگر تو اس کی ضرورت ہے تو معاملہ اور ہو گیا، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں، بے نیاز ہے، تو پھر ہماری ضرورت ہوئی نا۔ تو ہماری ضرورت ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پاک نے بیان کر دی۔ ہماری ضرورت یہ ہے، وہ ہمارے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے، ہمارا طرز زندگی سنوارنا چاہتا ہے، ہمارے رویے سنوارنا چاہتا ہے، ہماری سوچیں سنوارنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندو ہر روز 5 وقت نمازیں پڑھ کر بھی اگر اندر سے نہ بدلو تو میں نے تمہاری نمازوں کو کیا کرنا ہے؟ میں نے تو نمازیں فرض اس لیے کیے ہیں کہ تم فحشاء سے بھی بچ جاؤ اور منکرات سے بھی بچ جاؤ، تمہارے رویے بدل جائیں، تمہاری سوچوں کے انداز بدل جائیں، تمہارے طرز زندگی بدل جائیں، تمہارے شیوے بدل جائیں، تمہارے من بدل جائیں۔ اگر وہ من نہ بدلے تو اس تن کو رکوع سجود کی مشقتوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے رکن نماز کا حال۔ دوسرا فرض ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں اس نے فرمایا اپنے مال میں سے نکال کے دو، چیریٹی دو، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دو، اپنے مال کا حصہ دو۔ پھر میرا سوال، اس کی کوئی اپنی ضرورت ہے اللہ پاک کی؟ جی اس کی کوئی ضرورت ہوتی معاذ اللہ تو کوئی اس نے کوئی باکس بنایا ہوتا، کوئی ایک جگہ بنائی ہوتی کو کہتا کہ اس میں جا کے پیسے پھینک آؤ اور فرشتوں کو بھیج کے ہر روز کلیکشن کر کے منگوا لیتا۔ استغفر اللہ العظیم، اس کی تو کوئی حاجت، وہ تو دینے والا ہے۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، دو کس کو؟ غریبوں کو، بندوں کو دیں، مالدار محتاجوں کو دیں، دینی کاموں پہ دیں، ضرورت مندوں کو دوں۔ وہ کہتا ہے یہ جو زکوٰۃ ہے کیا ضرورت ہے وہ بھی سن لیں، ان کو دیں۔ باری تعالیٰ ہم نے کمایا، یہ محتاج ہے، ان کو دے دیا، اس سے کیا ضرورت پوری ہوتی؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کا میسج کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ سن لیے سورہ التوبہ آیت نمبر 103، اس میں جواب دیتے ہیں اللہ پاک۔ فرمایا میرے محبوب خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لو، مالداروں کے مال و دولت سے صدقہ لو، حصہ لو، غریبوں کو دو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ اپنے مال میں سے حصہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو یہ پاک ہو جائیں گے، پاکیزہ اور طہارت ہو جائے گی۔ نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے، ان کے حال بھی پاک ہو جائیں گے۔ نہ صرف ان کے مال پاک ہوں گے بلکہ ان کے حال پاک ہو جائیں گے۔ حال کیسے پاک ہوں گے؟ وہ زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کے عنوان سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرنا چاہتا ہے، غریبوں کا احساس۔ میں کھانے والا ہوں، یہ وہ ہے جس کو کھانا نہیں ملتا، اس کا احساس اگر من میں پیدا نہ ہو تو تمہاری زکوٰۃوں سے اس نے کیا لینا ہے؟ محتاج کی محتاجی اور غریب کی غربت اور پریشان حال کی پریشانی، ضرورت مند کی ضرورت اگر تمہارے اندر ایک درد پیدا نہ کرے، ایک کنسرن پیدا نہ کرے غریبوں کے ساتھ، تمہارے اندر ایک ہمدردی پیدا نہ ہو جو ہر وقت زندگی کا حصہ بن جائے، ایک تڑپ پیدا نہ کرے اگر محتاج مخلوق کے لیے، اگر تڑپ پیدا نہ ہو تو اس نے 2.5% دلوا کے کیا لینا ہے؟ اللہ نے، ہم نے زکوٰۃ کو 2.5% سمجھ لیا ہے، ہم نے زکوٰۃ کو صرف 2.5% سمجھ لیا ہے۔ نہیں تو یہ تو ایک اس نے لمٹ رکھی ہے، زکوٰۃ کی روح 2.5% خرچ کرنا نہیں، وہ تو اس کا نصاب ہے۔ روح زکوٰۃ کی تمہارے من میں تڑپ لگا دینا ہے، ایک اندر آگ لگا دینا ہے، غریب انسانیت کی، دکھی انسانیت کی، محتاجوں کی، جنہیں کھانا نہیں ملتا، جن کا گھر نہیں ہے،
جن کے وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس علاج نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ان کی درد تمہارے اندر اگر پیدا نہ ہو تو اس زکاتوں سے رب نے کچھ نہیں لینا۔ یہ اخلاق بدلنا چاہتا ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے اخلاق بدلنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے ہمارے اخلاق بدلنا چاہتا ہے۔ باری تعالیٰ، بندہ سوال کرتا ہے، ایک غریب شخص سوال کرتا ہے کہ میرے مولا، یہ جو آپ نے اتنا بڑا عظیم منصب دیا زکوٰۃ، اس سے مال بھی پاک ہو جائیں گے اور حال بھی پاک ہو جائیں گے، تو تطہرہم و تزکیہم، دو لفظ استعمال کیے، ورنہ ایک لفظ سے کام چل سکتا تھا، اگر صرف مال پاک کرنے ہوتے تو تطہرہم کہہ دیتا۔ یہ جو دو فعل الگ استعمال کیے، ایک مال پاک کرنے کے لیے، ایک حال پاک کرنے کے لیے، اس زکوٰۃ کے ذریعے تمہارا مال بھی پاک ہوگا، تمہارا حال بھی پاک ہوگا، اخلاق سنوریں گے۔ ایک غریب شخص عرض کرتا ہے، باری تعالیٰ اتنا بڑا کام اگر آپ نے دیا اور اس سے حال اور مال نے سنورنا اور اخلاق بدلنے ہیں، تو میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں تو غریب ہوں، تو میں تو محروم رہ گیا اس بڑے کام سے، اتنی بڑی سعادت سے میں تو محروم رہ گیا۔ تو ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا کھڑے ہو کر، آقا تو ہمارا کیا قصور، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم کسی غریب پر خرچ کریں، ہم تو خود غریب ہیں اور اس کا فیض ملے ہمیں، تو تطہرہم و تزکیہم بہا کا فیض ملے، ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے اس کا سوال سنا، سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا نے فرمایا، لفظ تھے آیت کریمہ کے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور خرچ کرو، صدقہ۔ صحابی نے سوال کیا، میرے پاس تو پیسہ نہیں، میں یہ صدقہ کہاں سے دوں؟ میرے آقا نے جواب دیا، میں نے آپ کو بات سمجھائی کہ دراصل زکوٰۃ 2.5% یا تعین کا نام نہیں، زکوٰۃ ایک کنسرن، ایک تڑپ پیدا کرنے کا نام ہے، رویے بدلنے کا نام۔ فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخیک صدقۃ، میرے آقا نے جواب دیا اس سائل کو، جو سائل ایک صحابی تھا، غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ صدقہ کرے، اس نے پوچھا آقا میرے پاس پیسے نہیں، میں کیا یہ سعادت کیسے حاصل کروں؟ فرمایا تیرے پاس اگر کچھ بھی نہیں دینے کا تو اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مسکرا کے مل، یہی صدقہ ہے، تیرے چہرے کا تبسم صدقہ ہے، تیرا مسکرا کے ملنا صدقہ ہے۔ اب اس حدیث اور اس آیت کو ملا کے پڑھیے، کیا معنی بنا؟ قرآن نے کہا تھا ان کے مال سے صدقہ لو، آقا نے فرمایا مسکراؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ آیت اور حدیث کو جمع کر دو تو معنی نکل آیا کہ زکوٰۃ کی روح اس کنسرن کو پیدا کرنا ہے کہ اندر انسانوں کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے، اور فرمایا وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، لوگوں کو اچھائی کی نصیحت کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھا دینا، یہ طرز عمل بھی صدقہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكِ وَالْعَزْمِ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے میں پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، ہڈی پڑی ہے، تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا اور گزرنے والوں کے لیے راستہ صاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے بھی تزکیہ اور تطہیر نصیب ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرے ڈول میں پانی ہے، دوسرے غریب کے پاس پانی نہیں، اپنے ڈول سے کچھ پانی اس کے ڈول میں ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا جس کی بینائی کمزور ہے اس کو پکڑ کے راستہ چلا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اتنی مثالیں دے کر آقا علیہ السلام نے زکوٰۃ کی روح سمجھا دی کہ زکوٰۃ کی روح جو ہے وہ غریبوں محتاجوں کی ضروریات کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پیسہ ہے تو پیسے سے، علم ہے تو علم سے، طاقت ہے تو طاقت سے، رہنمائی کی قوت ہے تو رہنمائی سے، مسکرانا ہے تو مسکرا سے، نرم میٹھی زبان کے دو بول بولنے ہیں اس سے اس کا دل رہ جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے نماز کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات کی اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی رویے بدلنے کی بات ہوئی، یہ حسن اخلاق پیدا کرے۔ اب اس کے بعد آ گیا تیسرا، یعنی 5 ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن اور اعمال میں سے تیسرا،
اور وہ آ گیا روزہ، جس کے حال میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں روزے کا جسم، ہم سارا کچھ جسم کو سمجھتے ہیں، بدقسمتی ہے، ہماری نادانی ہے، ہم جسم کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم بھول گئے ہیں روح کو۔ کیوں؟ روح نظر جو نہیں آتی، یہی بدقسمتی، جو شے نظر نہیں آتی اس کی خبر ہی کوئی نہیں لیتا، اور یہ خبر نہیں ہے کہ وہی حقیقت ہے، وہی حقیقت ہے۔ اب روزہ آ گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر رکن کے ساتھ دیکھو اللہ پاک نے کیا بات کی، پہلے اس رکن کا جسم بیان کیا ہے، اور اس آیت میں جسم بیان کر کے اینڈ اس کی روح کے بیان پر کیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ سحری کے وقت کھانا پینا چھوڑنا ہے اور غروب آفتاب پر افطار کرنا ہے، بس اتنے عمل کا نام روزہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ روزے کا جسم ہے، مجھے تمہارے بھوکے رہنے سے کیا حاصل ہونا؟ تم اگر کھا لو، سارا دن کھاؤ تو اللہ کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں تو اس کے ہاں روٹی بچ جاتی ہے، اللہ کے ہاں خزانہ رزق کا بچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، وہ مالک ہے، غنی ہے، ساری کائنات کو ہمیشہ سے دے رہا ہے، دیتا رہے گا، تو ہمارے بھوکے رہنے سے اسے تو کوئی غرض نہیں، تو باری تعالیٰ پھر ہمارا کھانا پینا کیوں چھڑوا دیا؟ فرمایا اس لیے چھڑوا دیا کہ تم تو سارا سال کھاتے ہو، تو وہ بھی ہیں جن کو کھانا پینا نہیں ملتا، کچھ کم سے کم ایک مہینہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا کر دوں کہ جنہیں کھانا نہیں ملتا ان کا حال کیا ہوتا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگوں کو نظر انداز کرنے کے گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، حاجت مندوں کی حاجت کو نظر انداز کرنے سے بچ جاؤ، محتاج ضرورت مند انسانیت کی ضرورتوں سے بے نیاز رہنے کا جو گناہ ہے تتقون، اس سے بچ جاؤ۔ تمہیں اس لیے بھوک اور پیاس کی عادت ڈالی ہے کہ تمہیں بھوکوں اور پیاسوں کا احساس پیدا ہو، یہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کسی ایک عمل کا نام نہیں ہوتا، تقوی بڑا جامع ہماگیر تصور ہے، ہر وہ شے، ہر وہ احساس، ہر وہ رویہ، ہر وہ طرز عمل، ہر وہ سوچ، ہر وہ فعل، ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا تقوی ہے۔ یہ کوئی ہاتھوں کی گنتی کے ساتھ 5-6 برے اعمال سے بچنے کا نام تقوی نہیں، ہر وہ رویہ، ہر وہ سوچ، ہر وہ فعل جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے بچنا تقوی ہے۔ لعلکم تتقون، یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرا کے تقوی کا نام لیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی طرز زندگی نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ پاک کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی، آقا علیہ السلام نے اس مفہوم کی وضاحت فرما دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی حدیث ابن خزیمہ کی، صحیح ابن خزیمہ، لیس الصیام من الاکل والشرب، آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك احد اور جاہل علیک فقل انی صائم، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ ہر برے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے۔ فرمایا برے اعمال کو چھوڑنے کا نام ہے، لغو گفتگو کو چھوڑنے کا نام ہے، گالی گلوچ چھوڑنے کا نام ہے، بری زندگی برے طرز عمل کو چھوڑنے کا نام ہے، حتیٰ کہ فرمایا روزہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہیں گالی دے تو اس کا جواب نہ دو، صرف یہ کہو میں روزے سے ہوں، یعنی گالی دے تو کہنا میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ گالی سے روکتا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا، روزہ گالی گلوچ سے روکتا ہے، روزہ برے طرز عمل سے روکتا ہے،
روزہ لغو گفتگو سے روکتا ہے تو روزہ سارے برے اخلاق سے روکتا ہے. اگر برے اخلاق نہ رکیں تو کھانے پینے سے رک کر کیا لیا؟ یہ روزہ نہیں. اور آخری رکن بڑا عظیم الشان، حج. دیکھیے دین کی پوری عمارت مکمل ہو گئی، ساری کی روح حسن اخلاق، اخلاق کا بدل جانا، طرز زندگی کا بدل جانا. حج کے لیے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات، یہ آیت کریمہ ہے. اور فرمایا فمن فرض فیہن، فرضیت ہوئی اور لفظ فرض کے ساتھ اس آیت میں بیان، فمن فرض فیہن الحج، جس پر ان میں حج فرض ہو جائے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کا معنی یہ ہے کہ پھر اس میں گالی نہیں ہوگی، اس میں جھگڑا نہیں ہوگا، اس میں لغو گوئی نہیں ہوگی، اس میں آپس میں جہالت کا عمل نہیں ہوگا. یہ اگر طرز عمل بدل جائے تو اللہ کے گھر آنا یہ حج ہے. اگر اللہ کے گھر 100 بار جاؤ اور آؤ مگر طرز عمل نہ بدلے، فرمایا یہ حج نہیں ہے. یہ چکر لگا کے آئے، ہوائی جہاز کی سیر کر کے آئے، گھوم پھر کے آئے. حج یہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج اس کا ہے جس کی زبان بدل جائے، حج اس کا ہے جس کا رویہ بدل جائے، حج اس کا ہے جس کا طرز عمل بدل جائے. اور آگے پھر دیکھیے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. اب آپ دیکھیے نیکی بھلائی، آپ حج پر گئے کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، یہ سارے اعمال کرتے ہیں نا نیک. ان سارے اعمال کا ذکر اللہ پاک نے ایک لفظ میں کر دیا، فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اللہ پاک نے ان کا الگ الگ کر کے نام ہی نہیں لیا. فرمایا جتنے نیک کام کرتے ہو حج پر آ کر، بھلے طواف کرتے ہو، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، مینا عرفات جاتے ہو، جتنے نیک کام کرتے ہو فرمایا یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے. خفا کے ساتھ بات کی، خفا کے ساتھ بات کی. یعلمہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ تمہارے اعمال کے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ان کے پیچھے روح کیا کار فرمائے. تمہارے اعمال میں صدق ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، تضرع ہے یا نہیں، میری طرف رجوع ہے یا نہیں. یعلمہ اللہ کا مطلب ہے ان اعمال کے اندر جو نیتیں اور حال چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو دیکھتا. اور ساتھ ہی سمر جا باری تعالیٰ ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ تو دیکھے تو خوش ہو جائے اور تو قبول کر لے تو کیا کرے؟ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال حسین بن جائیں، خوبصورت بن جائیں اور میں دیکھوں اور خوش ہوں تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تو تزودو، تیاری کر لو، سامان اٹھا لو. کیا سامان اٹھا لے؟ فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی کا سامان کندھوں پر رکھ لو، پرہیزگاری کا سامان کندھوں پر رکھ لو. ایسے طرز عمل چھوڑ دو جو مجھے پسند نہیں ہے، ایسے رویے چھوڑ دو جن سے میں ناراض ہوتا ہوں، ایسے انداز زندگی چھوڑ دو جو میری ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. اگر ہر قسم کے رویے بدل کر میری رضامندی والے رویے اپنا لو، فرمایا یہ بہترین زاد سفر ہے. فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو اے عقل والو. یا اولی الالباب کہہ کے بتایا کہ عقل کی بات ہے، اگر عقل ہوگی تو سمجھ آ جائے گی، عقل ہوگی تو سمجھ آ جائے گی. تو دیکھو حج کو بھی تقوی میں معصور کر دیا اور ظاہری باطنی احوال اور اعمال کے بدلنے میں معصور کر دیا. تو آپ نے دیکھا سارے ارکان دین ان کی روح اخلاق کا سنورنا ہے، زندگی کے رویوں کا سنورنا ہے، حسن خلق پیدا کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں
والذی بعث فی الامیین رسول، آقا علیہ السلام کی بعثت کا ذکر 4 جگہ فرمایا، اور فرمایا وہ ان کے فرائض کیا ہیں، وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر تمہارا تزکیہ کرتے ہیں تاکہ تمہارے اخلاق سنور جائیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا اور کتاب سنت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت دیتے ہیں۔ مگر تعلیم قرآن سے بھی پہلے اخلاق کا، من کا، عادات کا، خصائل کا، طبیعت کا سنور جانا فرمایا، وہ تمہاری طبیعتوں کو سنوارتے ہیں، اندر سے خلیظ خصلتوں کو تمہاری طبیعت سے نکالتے ہیں اور پاکیزہ کر کے مالا اعلیٰ کی طرح روشن کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اپنی بعثت کے لیے، فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، موطا امام مالک فرمایا کہ میں تو مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں، جو نبی بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں، تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے میرے مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تو پورا دین اخلاق سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں پر آج بات ختم کرتا ہوں۔ پورا دین اخلاق سنوارنے کا نام ہے۔ حسن خلق جس کو نصیب ہو گیا، حسن خلق جس کو نصیب ہو گیا، اس نے پورے دین کی روح کو پا لیا۔ ایک آیت کریمہ اور اٹھتے ہوئے کوٹ کر دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76، 3 آیتوں کا مضمون بڑا قابل توجہ ہے، ایک خاص موازنہ ہے مضمون کا۔ ارشاد فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، جو شخص مجرم بن کر اللہ کے حضور آئے گا۔ اب مجرم کی وضاحت نہیں کی، مجرم ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوا وہ مجرم ہو گیا، مزید وضاحت نہیں فرمائی۔ فَإِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو شخص مجرم ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، ہمیشہ جہنم میں سزا بھگتے۔ مجرم کی بات یوں کی، اب اس کے جواب میں آگے فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا۔ اب ایک توجہ طلب بات ہے، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو مومن ہو کر مومن حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوا، تو مومن کے مقابلے میں کافر کہنا چاہیے تھا نا، مومن کے مقابلے میں کافر نہیں کہا، مقابلہ کروایا مومن کا اور مجرم کا۔ کافر تو آگے کی بات ہے۔ دیکھیے کفر ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ اور مجرم بنتا ہے طرز عمل کے ساتھ، مجرم بنتا ہے فعل کے ساتھ، طرز عمل کے ساتھ، رویے کے ساتھ مجرم بنتا ہے، کافر بنتا ہے عقیدے کے ساتھ۔ فرمایا وہ آگے کی بات ہے، جو شخص اپنے طرز زندگی میں مجرم بن گیا، ختم، اور کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اور جواب میں فرمایا جو مجرم ہونے سے بچنا چاہتا ہے وہ مومن ہو جائے۔ مجرم کی بات کرتے ہوئے مزید اضافی طور پہ کوئی چیز بیان بولیے نہیں کی، فرمایا انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کوئی اضافی بات نہیں کی۔ اور جب مومن کی بات کی تو توجہ سے سنیں، فرمایا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، اور جو مومن بن کے آنا چاہتا ہے وہ اپنا طرز عمل سنوار لے، جو چاہتا ہے کہ میں بطور مومن اللہ کے حضور پیش ہوں وہ اپنی زندگی سنوار لے، وہ اپنی سیرت سنوار لے، وہ اپنے اخلاق سنوار لے، اپنے احوال سنوار لے۔ تو گویا ایمان کو عمل صالح اور سیرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا کیسا ایمان جس میں سیرت میں خوشبو ہی نہ ہو اس نے اخلاق کی، تمہارے طرز عمل ہی ایمان والے نہ ہوں، تمہارا شیوہ زندگی ہی اس سے ایمان کی خوشبو نہ آئے، تو کیسا مومن بننا؟ وہ تو مجرم ہے۔ فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، تو مومن کو نیک سیرت اور نیک اخلاق کے ساتھ جوڑا، اور اس کو فرمایا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَىٰ، اس کے لیے اعلیٰ درجے جنت کے ہیں۔
اور پھر پوچھا باری تعالیٰ کوئی راز ایک اور بتا دے کہ ایسا مومن اور عمل صالح اور جنت کے اعلیٰ درجات کوئی گر کوئی راز بھی بتا دے کہ کیسے پہنچے. فرمایا وذالک جزاء من تزکا، یہ جزا اس شخص کو ملے گی جو تزکیہ کرے گا، اپنے من کو صاف کرے گا، میل کچیل سے، پلید خصلتوں سے پاک کرے گا، اپنے اندر سے تکبر کو نکالے گا، حرص اور ہوس کو نکالے گا، غیبت اور چغلی کو نکالے گا، منہ مروڑ کے ملنے کی عادت کو نکالے گا، بخیلیت کو نکالے گا، کنجوسی کو نکالے گا، کنجوسی نکال کے اپنے اندر سخاوت داخل کرے گا، چہرے کی سختی نکال کر چہرے پر ملاحت، نرمی، مسکراہٹ داخل کرے گا، جبر اور ظلم اور سختی نکال کر نرمی اور ملاطفت داخل کرے گا، تکبر نکال کر تواضع انکساری داخل کرے گا، پلید خواہشیں نکال کر مالا اعلیٰ کی پاکیزگی داخل کرے گا. جس کے اخلاق، خصلتیں اور طبیعت، جو میں نے لفظ بولا، طبیعت بدل جائے گی اور وہ فرش پر رہ کر عرشی طبیعت کا بن جائے گا. فرمایا اس کے لیے سارے مقامات جنت، کیونکہ جنت عرشوں پر ہے، آسمانی کائنات میں ہے نا، آسمانی کائنات پر، اور عرشی مقام پر عرشی طبیعت والے ہی جاتے ہیں. اپنی طبیعتوں کو کچھ نہ کچھ عرشی بنائیں گے تو عرشی مساکن، عرشی گھروں میں جا کے آباد ہوگے. ایک جوڑ چاہیے نا وہاں رہنے کے لیے، اس جیسا بننے کی ضرورت ہے. فرمایا جو تزکا، تزکیہ کرے گا اس کے لیے مقامات نصیب ہوں گے. تو آج کی گفتگو ہم نے یعنی حسن اخلاق کے معنی اور مفہوم پر اور طبیعت کے معنی پر، حقیقت پر اور ارکان دین کے سمجھانے پر خرچ لگائی آج کی گفتگو، تاکہ سمجھ آ سکے کہ دین کی روح کیا ہے، وہ حسن خلق ہے. اگر ہم اس کو مس کرتے ہیں تو پھر کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک انقلاب ہے جس کی اپنی زندگیوں میں بپا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں اس پورے مضمون کو سمجھ کر اپنی زندگی میں جاری اور ساری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.